اب ہم نبوتوں کے اگلے نقطے پر جانے کے لیے تیار ہیں کہ چرچ ایک بھید ہے، یعنی کلیسیا بادشاہت کی پرانے عہد نامہ کی نبوتوں کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ ایک نئی چیز ہے جسے خدا نے دنیا کی بنیاد سے ہی اپنے اندر ایک بھید یا راز کے طور پر چھپا رکھا تھا تاکہ یہ صحیح وقت پر ظاہر کیا جائے۔ اس لیے کلیسیا پرانے عہد نامہ میں براہ راست ظاہر نہیں کی گئی، یہ مختلف اقسام اور چیزوں میں چھپا ہوا تھا جس کی واضح طور پر نبوت نہیں کی گئی، اور یہی وجہ تھی کہ پہلے یہودی ایماندار کے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ خدا غیر قوموں کو کلیسیا میں ان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر قبول کر رہا تھا۔ لفظ بھید پرانے عہد نامہ کے کلیدی الفاظ میں سے ایک ہے جو کسی ایسی چیز کو بیان کرتا ہے جسے پہلے خفیہ رکھا گیا تھا لیکن اب ظاہر کیا گیا۔ نئے عہد نامہ کا بنیادی بھید یہ تھا کہ مسیح کے پہلی بار دکھ اٹھانے والے مسیحا کے طور پر آنے کے بعد اسرائیل اسے بادشاہ کے طور پر رد کرے گا، اس لیے وہ مسیحیائی بادشاہت قائم نہیں کر سکے گا۔ تو اس کے بجائے اس نے اپنی چھپی ہوئی بادشاہت قائم کی جو کہ اس موجودہ دور میں چل رہی ہے۔ کلیسیا کے طور پر اس بھید کے مرکز میں نئی مخلوق مسیح کا بدن جو مسیح میں یہودیوں اور غیر قوموں دونوں پر مشتمل ہے۔ پھر چرچ کے زمانہ کے بعد وہ تمام نبوتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی مسیحیائی بادشاہت قائم کرے گا۔ رومیو 16 باب کی 25 آیت میں پولس اس بھید کے مکاشفہ کے بارے میں بات کرتا ہے جو کہ ازل سے پوشیدہ رہا لیکن اب ظاہر ہو گیا تھا۔ پھر افسیوں کے 3، 4 اور 5 باب میں پولس کہتا ہے، میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں جو زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر ابرو ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ پولس کا زمانہ تھا کہ مکمل طور پر اس بھید کو کھولے، لیکن در حقیقت یہ یسوع ہی تھا جس نے اسے ظاہر کرنا شروع کیا، اور پھر پولس نے اس مکاشفہ کو پورا کیا۔ ایک وجہ تھی کہ خدا کو کلیسیائی دور کو پرانے عہد نامہ میں پوشیدہ رکھنا تھا، اسرائیل کے ساتھ وعدوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی وفاداری میں۔ ایک بار جب اس نے مسیحیائی بادشاہت کی بنیاد قائم کر لی تو وہ نئے عہد نامے کے ذریعے اپنے عہد کو پورا کرنے اور اپنی بادشاہی قائم کرنے کا پابند تھا اگر اسرائیل اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا۔ اس لیے جی اٹھنے کے بعد اس نے اسرائیل کو بادشاہت کی پیشکش کی۔ اب خدا اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ اسرائیل اس کی پیشکش کو ٹھکرا دے گا، اور اس لیے وہ اس بات پر حیران نہیں ہوا، اور اس نے دنیا کی بنیاد سے ہی کلیسیائی دور کو لانے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ تاہم وہ چرچ کی عمر کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا، ورنہ دیکھیں اسرائیل کو بادشاہی کی پیشکش حقیقی پیشکش نہ ہوتی۔ اسرائیل کی آزاد مرضی کو کہ وہ مسیح کو رد کر دیں گے اس مکاشفہ کے ذریعے نقصان پہنچتا۔ ہماری زندگیوں میں ایک متوازی چیز ہوتی ہے جب خدا ہمیں موقع دیتا ہے، وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کیا فیصلہ کریں گے، کہ ہم رد کریں گے یا قبول، لیکن یہ ہم پر یہ ظاہر نہیں کرتا کہ ہم کیا فیصلہ کریں گے کیونکہ اس سے ہماری آزاد مرضی ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے یسوع کو کلیسیائی دور میں اس کے جی اٹھنے کے بعد کیا ہوگا اس کے بھید کو کھولنے میں بہت زیادہ محتاط رہنا پڑا، اور اس نے یہ تب کیا جب یہ واضح ہوا کہ اسرائیل اسے رد کر رہا ہے۔ تب بھی اس نے خفیہ انداز میں ایسا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے تمثیلوں میں بات کرنا شروع کی، کیونکہ یہ اس طرح کرنا ضروری تھا تاکہ اس کے تمام شاگرد سمجھ سکیں، لیکن اسرائیل کے رہنما اندھیرے میں رہے کیونکہ اس سے بادشاہی کی پیشکش کی حقیقت پر سمجھوتا ہو جاتا۔ تو یسوع کو بھید کو ظاہر کرنا پڑا کیونکہ اس کے شاگرد فطری طور پر مسیحیائی بادشاہت قائم کرنے کی توقع کر رہے تھے۔ اس کو انہیں آگے کے لیے تیار کرنا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بھید کی بادشاہت ہے، اس کے دکھ اور اس کے جلال کے درمیان کی طویل مدت جب خدا کے نمائندے بننے کے لیے مسیح اسرائیل سے کلیسیا میں منتقل ہو جائے گا۔ کلیدی باب جہاں یسوع نے اس بھید کا بنیادی مکاشفہ دینا شروع کیا وہ متی 13واں باب ہے، اور اب آپ یسوع کے کچھ سخت الفاظ کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ 13ویں باب کی 10ویں اور 12ویں آیت میں شاگردوں نے پوچھا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں بات کرتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو یعنی اسرائیل کے رہنماؤں کو نہیں دی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے سننے کے لیے کان اسے دیا جائے گا، اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس سننے کے لیے کان نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ کیونکہ رہنماؤں نے اس کا کلام نہ سنا اور قبول نہ کیا، ان سے بادشاہت چھین لی جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں 13ویں آیت میں وہ جاری رکھتا ہے، میں ان سے یعنی اسرائیل کے کم اعتقاد رہنماؤں سے تمثیلوں میں اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔ وہ ان کے دل کی سختی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ انہوں نے مسیح کے لیے اپنے کان اور آنکھیں بند کر کے خود کے لیے بادشاہت حاصل کرنا ناممکن بنا لیا ہے۔
اس لیے اسے بھید کو ظاہر کرنا پڑا، لیکن اس طور پر تمثیلوں میں تاکہ وہ اپنے روحانی اندھے پن میں یہ نہ سمجھ سکیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ 15ویں آیت میں وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اگر وہ اپنی آنکھیں کھولے اور اس طرف رجوع کریں تو وہ بحال کرے گا، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ پھر 16ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ اس کے برعکس اس کے شاگردوں کو بھید کو سمجھنے کا اعزاز حاصل ہوا، لیکن مبارک ہے تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھے مگر نہ دیکھا، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنے مگر نہ سنے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پرانے عہد نامہ کے انبیاء اس بھید کے بارے میں نہیں جانتے تھے، لیکن یسوع نے ظاہر کیا۔ چنانچہ متی 13ویں باب میں یسوع نے تمثیلوں کے ذریعے بھید کی بادشاہت کو ظاہر کرنا شروع کیا۔ 34ویں آیت میں وہ کہتا ہے، یہ سب باتیں یسوع نے بھیڑ میں تمثیلوں میں کہیں، اور بغیر تمثیل کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ اور یہ 78ویں زبور کی دوسری آیت میں ہے کہ میں تمثیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا، میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پوشیدہ رہی ہیں۔ عزیزوں، آئیں ہم سب مل کر اس پر غور کریں۔ لہٰذا متی کے 13ویں باب کی تمثیلیں اس بات کا مکاشفہ ہیں جسے خدا نے دنیا کی بنیاد سے پوشیدہ رکھا تھا۔ اس کے متعلق ایسا کچھ نہیں ہے جو پرانے عہد نامہ میں ظاہر کیا گیا ہو۔ لہٰذا جیسے ہی یہ واضح ہو گیا کہ اسرائیل مسیح کو رد کر دے گا، مسیحیائی بادشاہت کو ملتوی کر دیا گیا۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہ بیان کر کے تیار کرنا شروع کیا کہ اس کی 2 آمدوں کے درمیانی وقت میں خدا کی بادشاہت کیا شکل اختیار کرے گی۔ اس نے 11ویں آیت میں بادشاہت کے بھید کو ظاہر کیا جو چھپی ہوئی بادشاہی ہے، جو اس کے لیے میری اصطلاح ہوگی۔ ان تمثیلوں کا مطالعہ کرنے سے پہلے آئیں سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں کہ یسوع کی طرف سے یہ نیا مکاشفہ آگے کیسے آیا۔ متی کی انجیل کا مرکزی موضوع یسوع کو مسیح بادشاہ کے طور پر اسرائیل کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس کے نتیجے وہ اس کو رد کرتے ہیں، اور پھر اسے رد کرنے کے نتائج ہیں۔ اسرائیل کے رہنماؤں کا یسوع مسیح کو رد کرنا متی کے 12ویں باب میں عروج پر پہنچتا ہے، جب یسوع نے گونگی اور بہری روح کو نکالا۔ اس رد عمل کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے مسیحیائی معجزات کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اس وقت کی ربی کی تعلیم کے مطابق ایسے معجزات جو اسرائیل میں کبھی پورے نہیں ہوئے، انہیں مسیحیائی معجزات کہا جاتا ہے، جو صرف مسیحا ہی کر سکتا ہے۔ تو ان کی اپنی تعلیم سے یہ مسیحا کی اہم نشانیاں تھیں۔ اسی لیے یسوع جب بھی مسیحیائی معجزہ کرتا تھا تو وہ مسیحا ہونے کا براہ راست دعویٰ کر رہا ہوتا تھا، اور لوگ یہ جانتے تھے۔ اس نے انہیں اس کے حق میں یا خلاف ہونے پر مجبور کیا۔ اس طرح اس نے ایک زبردست عمومی رد عمل قائم کیا، لیکن اس وجہ سے رہنماؤں کی طرف سے مخالفت کا اضافہ ہوا، کیونکہ اس نے انہیں موقع پر کھڑا کر دیا۔ اس طرح وہ انجیل کی کہانی میں اہم موڑ فراہم کرتے ہیں۔ پہلا مسیحیائی معجزہ ایک کوڑی کی شفا تھی۔ اگرچہ نعمان ایک غیر قوم اسوری کوڑ سے شفایاب ہوا تھا، کسی بھی اسرائیلی کو کوڑ سے شفا نہیں ملی تھی، جیسا کہ یسوع نے لوکا 4 باب میں کہا۔ کوڑ گناہ کی علامت تھا جسے صرف یسوع ہی صاف کر سکتا تھا، تو یہ ایک معجزہ تھا جو یسوع کے لیے مخصوص تھا۔ جب یسوع نے مرکز 1:40 میں پہلے کوڑی کو شفا دی تو اس نے اس سے کہا کہ اپنے آپ کو کاہن کو دکھائے اور اپنے پاک ہونے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزرانے، تاکہ یہ گواہی ہو کہ مسیح آ گیا ہے اور اس کا نام یسوع ہے۔ یہ احبار کے 13ویں اور 14ویں باب کا حوالہ ہے۔ احبار کے 13ویں باب میں کاہنوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ جب کسی کو کوڑ ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور احبار کے 14ویں باب میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب کسی کو کوڑ سے شفا ہو تب کیا کرنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے 14ویں باب پر عمل نہیں کیا کیونکہ کسی کو شفا نہیں ملی تھی۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ جب مسیحا آئے گا تو انہیں 14ویں باب کی ضرورت پڑے گی۔ جب یسوع نے پہلے کوڑی کو شفا دی تو رہنماؤں نے مسیحا ہونے کی فوری طور پر سرکاری تحقیقات کا آغاز کر دیا، جس کا آغاز ان کے اپنے اصولوں کے مطابق اپنے خاموش مشاہدے کے ساتھ کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے لوکا 5:17 میں مرقوم ہے کہ فقی اور فریسی اسرائیل کے ہر شہر سے یسوع کو دیکھنے کے لیے کفرنہوم میں آئے تھے۔ اس نے اپنے مسیحیائی دعووں کی تصدیق کرتے ہوئے مفلوج کو کہا کہ اس کے گناہ معاف ہوئے اور پھر اسے شفا دی۔ اس کے جواب میں وہ اپنی تفتیش کے دوسرے مرحلے میں چلے گئے، کیونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اب تفتیش کا دوسرا مرحلہ پوچھ گچھ یا سوال۔ غور کریں، ہر موقع پر اسے چیلنج کرنا تھا۔ یہ متی کے 12ویں باب میں اس کے دوسرے مسیحیائی معجزے تک جا رہا ہے۔ غور کریں، گونگی روح کو نکالنا۔ اب غور کریں، یہودی بدروح کو نکالنے کے لیے
اس کی شناخت پوچھتے تھے اور پھر ان کو لگتا تھا کہ وہ اسے نکال سکتے ہیں، لیکن یہ گونگی بدروح کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، تو وہ کہتے تھے صرف مسیح ہی ہے جو گونگی بدروحوں کو نکال سکتا ہے۔ چنانچہ متی 12ویں باب میں جب یسوع نے گونگی اور بہری روح کو نکالا تو یہ گھبراہٹ کا باعث بن گیا۔ 23ویں آیت میں مرقوم ہے، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی، کیا یہ ابن داؤد ہے؟ اس دوسرے مسیحیائی معجزے کی روشنی میں رہنما اب بیٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ انہیں یسوع کو مسیحا کے طور پر قبول کرنے یا رد کرنے کے اپنے فیصلے کا عوامی اعلان کرنا تھا، اور اگر انہیں رد کرنا تھا تو وجہ بتانی تھی۔ یہ 24ویں آیت میں وضاحت کرتا ہے کہ انہوں نے ایسی وضاحت کیوں پیش کی کہ وہ بدروحوں کے سردار بازبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ یہ یسوع کو حتمی طور پر رد کرنے کا بہت بڑا قدم تھا، جس کی وجہ سے اس نے انہیں ناقابل معافی گناہ کرنے کے خطرے سے خبردار کیا، جس کی وجہ سے انہیں خاص سزا مل سکتی تھی، لیکن انہوں نے اس حد کو عبور نہیں کیا تھا۔ متی 12:34 میں اس نے انہیں بتایا کہ وہ انہیں ایک اور مسیحیائی نشان دے گا، یونا کا نشان۔ تیسرا مسیحیائی معجزہ پیدائش سے اندھے آدمی کی شفا یابی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 9ویں باب کی 32ویں آیت میں مرقوم ہے، دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی۔ چوتھا مسیحیائی معجزہ یوحنا کا نشان، 3 دن کے بعد جی اٹھنا۔ یوحنا کے 11ویں باب میں یسوع نے لازر کو زندہ کر کے ایسا کیا۔ چنانچہ لازر کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ یوحنا کے 11ویں باب میں لکھا ہے، عزیزو اس پر غور کریں، پس وہ اسی روز سے اسے قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے۔ لہٰذا متی کے 13ویں باب میں اس بھید کے مکاشفہ کی ترتیب متی کے 12ویں باب میں ایک گونگی بدروح کو نکالنے کے مسیحیائی معجزے کے بارے میں رہنماؤں کا رد عمل تھا، جب انہوں نے پہلی بار کھلے عام اسے مسیحا کے طور پر رد کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اس کے لیے چھپی ہوئی بادشاہی کو ظاہر کرنے کا اشارہ تھا جو مسیحیائی بادشاہی کے بجائے آئے گی۔ متی 13ویں باب کی پہلی آیت کہتی ہے، غور کریں، اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا۔ چنانچہ اسی دن جب اسے اسرائیل نے رد کر دیا تھا تو اس نے گھر کو چھوڑا اور بھید کو کھولنے کے لیے جھیل کے کنارے جا بیٹھا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم اس باب میں بہت زیادہ خفیہ زبانوں کو پڑھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ گھر اسرائیل کی نمائندگی کرتا ہے اور بائبل کی علامت کے مطابق سمندر اقوام کی نمائندگی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ یہاں یسوع کے اسرائیل سے رد ہو جانے کے نتیجے میں اس کا اسرائیل کو چھوڑنے اور اقوام کے پاس جانے کی نبوت کی تصویر ہے۔ دوسری اور تیسری آیت کہتی ہے، اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی، اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں۔ اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی، اور اس نے انہیں بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں۔ ہر تمثیل کا آغاز آسمان کی بادشاہی ایسی ہے، تو وہ بیان کر رہا ہے کہ اس نئے پراسرار دور میں بادشاہی کیسی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم متی کے 13ویں باب کی تمثیلوں کی جانب بڑھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم متی 12ویں باب کی تعارفی تمثیلوں کی جانب دیکھیں، جبکہ وہ ابھی گھر میں ہیں، کیونکہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات کو رد کرنے کے جواب میں ظاہر کرتے ہیں۔ پہلی نبوتی تمثیل خالی گھر کے طور پر اسرائیل کے بارے میں ہے، متی 12واں باب 43ویں سے 45ویں آیت۔ جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے اور نہیں پاتی، تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر واپس جاؤں گی جس سے نکلی تھی، اور آ کر اس سے خالی اور جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے، پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے، اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ عام علم تھا کہ اگر آپ کسی شخص میں سے بدروح نکالتے ہیں، لیکن اگر اس کا گھر خدا سے نہیں بھرتا تو پہلے سے بدتر روحیں واپس آ جاتی ہیں۔ پھر یسوع مسیح نے اس تمثیل کی وضاحت کی جس میں اسرائیل کا بطور گھر استعمال ہے، متی 12:45 میں مرقوم ہے، اس زمانہ کے برے لوگوں کا حال بھی برا ہی ہوگا۔ غور کریں، وہ اسرائیل کی نسل کا موازنہ اس شخص کے ساتھ کرتا ہے جو شیطان کا گھر ہے۔ یوحنا اور یسوع نے گھر کو صاف کر دیا، انہوں نے اسرائیل کے گھر کو مسیح کے استقبال کے لیے تیار اور صاف کر دیا۔ چونکہ انہوں نے اسے رد کر دیا تو وہ گھر خالی رہ گیا۔ اسرائیل نے یسوع کو اپنے گھر میں مدعو نہیں کیا، لہٰذا یہ صرف وقت کی بات تھی، اس سے پہلے کہ اسرائیل کے گھر میں کچھ برا ہو، اور واقعی 40 سال بعد رومیوں نے اسے تباہ کر دیا۔
متی 12ویں باب کی 46 سے 50ویں آیت میں یسوع ایمان کے نئے خاندان کی وضاحت کرتا ہے۔ اس تصور میں اس کا اپنا فطری خاندان جو اس مرحلے پر بات نہیں سن رہا تھا وہ اسرائیل کی نمائندگی کرتا ہے۔ 46ویں آیت کہتی ہے، جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ 48ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا، کون ہے میری ماں اور کون ہے میرا بھائی؟ اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں۔ وہ ان لوگوں کے ایک نئے روحانی خاندان کی تشکیل کی پیشن گوئی کر رہا تھا جو اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے پاک کلام کو مانتے ہیں اور اس کو رد نہیں کرتے، اور وہ جسمانی اختلافات کی بنیاد پر نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم ان تمثیلوں پر جاتے ہیں جو یسوع مسیح نے جھیل کے کنارے کہیں، جس میں کلیسیائی دور میں بادشاہت کے عمل کو بیان کیا گیا ہے جو کہ مسیحیائی بادشاہت سے بہت مختلف ہے اور جس کی شاگردوں کو بھی توقع تھی۔ پہلی تمثیل 3 سے 9 آیت میں بیج بونے والے کی تمثیل ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی بادشاہت کوئی سیاسی یا ظاہری طور پر نظر آنے والی بادشاہت نہیں، بلکہ ایک روحانی بادشاہت ہے جو مردوں کے دلوں میں خدا کے کلام کے بیج بونے کے ذریعے پھیلے گی، جو کہ اچھے پھل اور اچھے نتائج پیدا کرے گی۔ اس طرح اس زمانے میں بادشاہت کا جوہر خدا کا کلام ہے جو مردوں کے دلوں میں کام کرتا ہے۔ بادشاہت کا پھل یا مظہر کلام کو ہماری زندگیوں میں اپنا کام کرنے کی اجازت دینے سے آتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ شیطان اپنا کام جاری رکھے ہے جبکہ مسیحیائی بادشاہت میں اسے بند کر دیا جائے گا۔ یہ ان تمام طریقوں کو ظاہر کرتا ہے جن سے شیطان کلام کو چرانے کی کوشش کرتا ہے اور پھل لانے سے روکتا ہے، چاہے یہ ظلم و ستم ہو یا خلفشار، تاکہ آپ خدا کے کلام پر پوری توجہ نہ دیں اور آپ خدا کے کلام کو لائق طور سے سمجھ نہ پائیں، اسے رد کر دیں۔ اور اسی لیے اس تمثیل کا عظیم اختتام یہ ہے کہ جب یسوع مسیح نے 9ویں آیت میں بلند آواز سے کہا، جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ 12ویں آیت مزید وضاحت کرتی ہے، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ 24ویں سے 30ویں آیت میں اگلی تمثیل ہے جو گیہوں اور کڑوے دانوں کی تمثیل ہے، جو کہ بونے والے کی تمثیل کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جب خدا کی بادشاہت کلام کا بیج بو رہی ہے تو شیطان کے لوگ بھی جھوٹی تعلیم کا بیج بو رہے ہیں۔ غور کریں، نتیجے میں ایک مرکب ہے جس میں حقیقی گیہوں کے ساتھ ساتھ خراب بیج سے پیدا ہونے والے کڑوے دانے بھی ہیں۔ یہ چرچ کی دنیا میں جھوٹے مذاہب اور فرقوں، یہاں تک کہ جھوٹی تعلیم ایمانداروں اور بے ایمانوں کے مرکب کی ترقی کی پیشگوئی کرتی ہے۔ اس تمثیل سے ایک اور دور کا ایک بہت ہی اہم پہلو ظاہر ہوتا ہے جو خدا کا جواب ہے جب خادم کہتے ہیں، تو کیا چاہتا ہے کہ ہم کڑوے دانوں کو جمع کریں؟ وہ کہتا ہے، نہیں، یہ خطرناک ہے، ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرتے تم گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ کبھی کبھار اس میں فرق بتانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ صرف کٹائی کے وقت کے قریب کڑوے دانوں کے سر سیاہ ہو جائیں گے، تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سزا کا نہیں بلکہ فضل کا دور ہے، جب خدا عام طور پر آخری فصل کے وقت تک اپنے فیصلے کو روکے رکھے گا۔ خدا 30ویں آیت میں کہتا ہے، کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں کو کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے گٹھے باندھ لو، اور گیہوں میرے خطے میں جمع کر دو۔ اگلی 2 تمثیلیں ان 2 فصلوں کے بارے میں ہیں جو ان 2 طرح کے بیجوں کے نتیجے کے بارے میں ہے۔ پہلی رائی کے دانے کی تمثیل ہے جو پہلے بوئے جانے کے نتیجے کو بیان کرتی ہے۔ یہ 31ویں اور 32ویں آیت میں ہے۔ یسوع کہتا ہے، اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا، آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے تو چھوٹا ہے، مگر جب بڑھتا ہے تو ترکاریوں سے بھی بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے ایمان کا موازنہ رائی کے دانے سے کیا، تو یہ ان لوگوں کی بات کرتا ہے جو ایمان کے ذریعے بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ چرچ ایک چھوٹے بیج سے شروع ہوا اور تیزی سے بڑھ کر ایک بڑے درخت کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر یہ شاخوں پر بیٹھے پرندوں کی بات کرتا ہے۔ پرندے بونے والے کی تمثیل میں بھی ہیں، لیکن وہ ایماندار نہیں۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ پرندے ہیں یا آپ شاخ ہیں؟ شاخ جڑوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے جو کہ ایمان میں یسوع ہے۔ اگر آپ باضابطہ طور پر درخت کے ساتھ متحد ہیں تو آپ درخت کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد خمیر کی تمثیل دوسری بوائی کے نتیجے کو ظاہر کرتی ہے۔ متی 13 باب کی 33 آیت میں یسوع کہتا ہے، آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملا دیا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔
بائبل میں خمیر ہمیشہ جھوٹی تعلیم اور گناہ کو کہا جاتا ہے، جیسے فریسیوں کا خمیر ہیرودیس کا خمیر۔ پہلا کرنتھیوں 5ویں باب کی 6 آیت اس کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ اخلاص اور سچائی کی بے خمیری روٹی کے بارے میں بتاتی ہے۔ جب خمیر آٹے میں ملایا جاتا ہے تو اس کے بڑھنے اور پھولنے کا سبب بنتا ہے، اس لیے یہ تمثیل جھوٹی تعلیم اور گناہ کی بات کرتی ہے، جو پوری کلیسیائی دنیا کو متاثر کر دے گی اور ظاہری ترقی کے ایک بڑے حصے کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ 36ویں آیت میں اس وقت یسوع مسیح گھر میں واپس چلا گیا۔ یہ چرچ کے زمانے کے بعد مصیبت کے دنوں میں اسرائیل کی طرف لوٹنے کی ایک تصویر ہے۔ چنانچہ ایک بار وہ گھر میں واپس آیا تو اس کی توجہ مصیبت کی حالت پر مرکوز ہو گئی۔ پہلے اس نے 37ویں سے 43ویں آیت میں گیہوں میں کڑوے دانے کی تمثیل کی تشریح کی، لیکن اب اس کا زور اس بات پر ہے کہ زمانہ کے آخر یا ختم ہونے پر کیا ہونے والا ہے، جو کہ مصیبت کے لیے تکنیکی لفظ ہے۔ یہ زمانے کے آخر کو کٹائی کا نام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کٹائی زمانے کا آخر ہے، لہٰذا اس وقت کے دوران خدا نیک گیہوں اور ناراستی کے کڑوے دانوں کو الگ الگ کرے گا۔ عزیزو، اس پر غور کریں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کلیسیا کے زمانے کے برعکس سزا کا وقت ہے۔ کٹائی مصیبت کے آغاز میں کلیسیا کے اٹھائے جانے سے شروع ہوگی، اور پھر مصیبت کے دنوں میں انجیل کو آخری بار بویا جائے گا، اور مصیبت کے آخر میں جو بھی کڑوے دانے باقی رہ جائیں گے مارے جائیں گے، اور باقی بے ایمانوں کے ساتھ جہالت کی آگ میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو راست باز مصیبت کے دنوں میں مر گئے اور پرانے عہد نامہ کے مقدسین کو زندہ کیا جائے گا، اور وہ مسیحیائی بادشاہت میں حکومت کریں گے۔ وہ راست باز بھی جو مسیح کی واپسی تک زندہ ہوں گے اپنے فطری جسموں میں مسیحیائی بادشاہت کے مالک ہوں گے، اور اس طرح مصیبت کے دنوں کے آخر تک پہلے تمام کڑوے دانے آگ میں ڈالے جا چکے ہوں گے، اور پھر تمام ایمانداروں کو گیہوں کے خطے میں جمع کر لیا جائے گا، جو کہ مسیحیائی بادشاہت ہے۔ 43ویں آیت کہتی ہے، اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ اس کے بعد دو حیرت انگیز تمثیلیں آتی ہیں، چھپے ہوئے خزانے اور ایک بیش قیمت موتی، جو کہ دو نجات پانے والے لوگوں کا حوالہ دیتی ہے جو اس کے درمیانی وقت کے آخر تک ظاہر ہوں گے، جو مسیحیائی بادشاہت کی طرف لے جائے گا۔ اور یہ دو لوگ ظاہر کرتے ہیں کہ ان دونوں لوگوں کو سامنے لانے کے لیے اس پراسرار وقت میں خدا کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے چھپا ہوا خزانہ۔ 44ویں آیت میں یسوع مسیح نے کہا، آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانہ کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ خزانہ اسرائیل ہے، کیونکہ خروج 19:5 میں خدا اسرائیل کو اپنا خاص خزانہ کہتا ہے۔ کڑوے دانوں کی تمثیل میں یسوع نے کہا فصل دنیا ہے۔ سنیں، اسرائیل دنیا میں چھپا ہوا تھا جو کہ اپنی قدر نہیں سمجھتا تھا، لیکن ایک خاص آدمی آیا، یسوع مسیح۔ اس نے اسے اپنے پاس رکھنا چاہا، اس نے فصل خریدنے کے لیے سب کچھ بیچ ڈالا۔ اسی طرح یسوع نے نہ صرف اسرائیل کو چھڑوایا بلکہ اپنا سب کچھ دے دیا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی۔ وہ ساری دنیا کے لیے مر گیا، لیکن اسے اپنے خزانے اسرائیل میں خاص دلچسپی تھی۔ اس دوران اسرائیل قوموں کے درمیان چھپا رہا۔ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ جس نے اسے خریدا ہے وہ جلد ہی اپنے خزانے کو گندگی سے نکالے گا اور اسے روشنی میں لے آئے گا، اسے اوپر اٹھائے گا اور اس کی نمائش کرے گا تاکہ لوگ دیکھ سکیں۔ مصیبت کے دنوں میں اسرائیل تیزی سے مسیح پر ایمان لے آئے گا اور یسوع مسیح کے گواہ کے طور پر سامنے بھیجا جائے گا تاکہ اس کے آخر تک تمام اسرائیل کو نجات مل جائے۔ پھر مسیحیائی بادشاہت کا خزانہ پوری زمین کا جلال ہوگا۔ اگلی ایک بیش قیمت موتی کی تمثیل ہے جو کلیسیا کی ایک تصویر ہے۔ 45ویں آیت، پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہوگی جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا۔ غور کریں، یہ آدمی یسوع ہے جس نے ہمیں بویا اور ہمیں دنیا کی بنیاد سے پہلے ہی چن لیا۔ پھر اس نے اپنا سارا کچھ، اپنا خون کلیسیا کو خریدنے کے لیے دے دیا، کیونکہ ہم اس کے لیے بہت قیمتی تھے۔ موتی زمین میں بننے والے دیگر تمام خزانوں سے مختلف ہے، کیونکہ موتی سمندر میں بنتا ہے۔ دیکھیں، اسی طرح کلیسیا قوموں میں بنتی ہے، اور موتی سیپ میں بنتا ہے چوٹ کے ارد گرد، جو کہ موتی جیسے اخراج سے بنتا ہے۔ اسی طرح کلیسیا مسیح میں اس کے زخموں کے گرد بنتی ہے۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اس کی موت میں متحد ہیں تاکہ وہ مل کر وہ موتی بنے جو کہ متواتر جمع ہو کر بڑھتا ہے۔ ہماری حقیقی زندگی بعد میں ظاہر ہونے کے لیے مسیح میں پوشیدہ ہے۔
جب وہ مکمل طور پر بن جائیں گے تو وہ انہیں قوموں کے سمندر سے باہر اٹھا لے گا، اور پھر ان کا جلال پوشیدہ نہیں رہے گا بلکہ اس کے جلال کی روشنی پوری طرح ظاہر ہوگی۔ وہ اس کے ساتھ متحد ہو جائیں گے جس نے اسے خریدا، اور اس کی جلالی آرائش ہوگی۔ لہٰذا بیش قیمت موتی اس کی تصویر ہے جو خدا نے بھید کے زمانے میں قوموں سے نکالا ہوگا۔ سب مل کر اس پر غور کریں۔ اس کے بعد بڑے جال کی تمثیل ہے، غور سے سنیں۔ ان آیات میں وہ دوبارہ سے یہ کہتا ہے، پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا، اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں، اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے، اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو برتنوں میں جمع کر لیں، اور جو خراب تھی وہ پھینک دی۔ عزیزو، اس پر غور کریں۔ یہ بڑا جال بڑے پیمانے پر مچھلی پکڑنے کا جال تھا۔ اچھی یا صاف مچھلی جسے کھایا جا سکتا ہے ناپاک سے الگ کر دی جاتی ہے، اور جو بیکار ہے اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ یسوع 49ویں آیت میں وضاحت کرتا ہے، دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا۔ فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ یہ مصیبت کے دنوں میں پاک ایمانداروں اور ناپاکوں کو الگ کرنے کی ایک تصویر ہے۔ آئیے اس پر غور کریں۔ فرشتے مصیبت کے دنوں کے فیصلوں میں شامل ہیں جو مسیح کی واپسی پر عروج پر پہنچیں گے، جب وہ جسمانی موت کے ذریعے زمین سے بدکاروں کو کاٹ کر ان کی روحوں کو پاتال کی آگ میں پھینک کر عمل کو پورا کریں گے۔ یہ متی 25ویں باب میں بھیڑوں اور بکریوں کا فیصلہ ہے، جہاں تمام بکریوں کو جو بے ایمان ہے مار ڈالا جائے گا، اور جو ایماندار ہیں وہ بادشاہت میں داخل ہوں گی۔ اور اس لیے ہم ان تمثیلوں کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ یسوع نے مسیحیائی بادشاہت تک بڑھے ہوئے وقت کی بڑی تصویر دی ہے۔ یسوع نے یہ آخری تمثیل کے ساتھ ختم کیا، نئی اور پرانی چیزوں کا استاد۔ ہمارے لیے مثال ہے نبوت کے صحیفوں کو کیسے سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں 52 آیت میں یسوع مسیح نے کہا، اس لیے ہر فقیہ جو آسمان کی بادشاہت کا شاگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانہ میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ غور کریں، خزانہ خدا کا کلام ہے جو پرانی اور نئی سچائیوں پر مشتمل ہے۔ غور کریں، استاد کو پرانے عہد نامہ کی سچائی، مسیحیائی بادشاہت کے بارے میں اور کلیسیائی دور کے بھید سے متعلق نئی سچائیوں کو سامنے لانا۔ ہمیں ان دونوں کو ایک ساتھ رکھنا چاہیے۔ نیا پرانے کی جگہ نہیں لیتا، جبکہ اسرائیل پرانے کو زیادہ پکڑے ہوئے ہے، اور زیادہ تر کلیسیائی دنیا پرانے کو نظر انداز کرتے ہوئے نئے پر قائم ہیں، اور ایک متوازن استاد خدا کا پورا کلام پیش کرتا ہے۔ جی ہاں، خدا نے کلیسیا کے زمانہ کو قائم کیا ہے، وہ زمین پر بھی اپنی بادشاہت قائم کرے گا۔ لہٰذا یسوع مسیح کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ میں آپ کو اس بھید کے بارے میں نئی معلومات دے رہا ہوں، لیکن خدا نے مسیحیائی بادشاہت کے بارے میں یہ پہلے ہی ظاہر کر دیا ہے۔ دیکھیں، میں اس کی نفی نہیں کرتا، آپ کو چاہیے کہ آپ دونوں کی پیروی کریں۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.